آخرکار عمران خان لاہور میں اپنا پاور شو کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ آج انہوں نے زمان پارک سے داتا دربار تک ایک ریلی نکالی۔ ٹیلی ویژن ویو کے حوالے سے اور ٹیلی ویژن کی کنزمپشن کے حوالے سے یا پی ٹی آئی کی کنزمپشن کے حوالے سے اسے ایک کامیاب ریلی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ جس طرح کی ریلیاں عام طور پہ سیاسی پارٹیاں نکالتی ہیں یہ اسی طرح کی ایک ایوریج ریلی تھی۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ عمران خان صاحب کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے پورا لاہور امڈ آیا تو یہ زیادتی ہوگی، کیونکہ ہم نے دیکھا تھا زمان پارک سے لے کر داتا دربار تک کسی بھی ایک جگہ پہ بھی اگر میں ایک موٹی سی فگر کہوں کہ 7-8 ہزار لوگ بھی اکٹھے ایک جگہ پہ ہوں تو وہ نظر نہیں آئے۔ گاڑیاں تھیں، گاڑیوں کا ایک لمبا قافلہ تھا، لیکن یہ جو روٹ اپنایا گیا تھا علامہ اقبال روڈ والا، آپ کو سب کو پتہ ہے کہ وہ ایک علاقہ ہی ایسا ہے۔ گڑی شاہو والا جو پل ہے، دھرم پور والا برج جو ہے، وہاں سے لے کر اگر آپ جاتے ہیں داتا دربار تک تو آلریڈی میس ہوتا ہے وہاں پہ ٹریفک کا۔ لیکن نو ڈاؤٹ کہ ان کی لاہور کی تنظیم نے، اسلم اقبال نے اور حماد اظہر نے کافی محنت کی تھی، لیکن اس کے باوجود اگر میں سمجھتا ہوں کہ اتنی رکاوٹوں کے بعد اور اتنے اعلانات کے بعد اور اتنی موبلائزیشن کے بعد جب یہ آج ریلی نکلی تو یہ کم از کم میرے پوائنٹ آف ویو سے یہ کچھ 10 گنا زیادہ ریلی ہونی چاہیے تھی، کیونکہ لاہور جہاں سے پی ٹی آئی نے ضمنی الیکشن جیتے ہیں، آلموسٹ ایک الیکشن صرف مسلم لیگ نون جیت سکی تھی، تو پی ٹی آئی اب لاہور کو اب آئیڈینٹیفائی کرتی ہے کہ لاہور گڑھ ہے پی ٹی آئی کا، تو اس حساب سے یہ ایک پیتھیٹک ایفرٹ تھی۔ اس کا کون ذمہ دار ہوگا یہ تو عمران خان صاحب دیکھیں گے، لیکن عمران خان صاحب جو تھے وہ تو ایک بم پروف گاڑی تھی اس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے سارے رستے میں، وہ اسی کے اندر گئے داتا دربار تک، وہاں جا کر انہوں نے سلام کیا اور پھر واپس آئے۔ تو یہاں ایک بہت بڑا اہم سوال ساتھ ہی ساتھ میڈیا پہ چل رہا تھا کہ 2 ڈیفرنٹ مقدمات میں ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ لے کر پولیس ان کے پیچھے ہے۔ تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے وہ ایک فلم کا ڈائلاگ ہے نا کہ 11 ملکوں کی فوج ڈان کو ڈھونڈ رہی ہے، لیکن ڈان کو پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ تو کیسے عمران خان کو پکڑا جائے گا، کیسے ان کو گرفتار کیا جائے گا، اٹ از یٹ ٹو بی، یہ ایونٹ ابھی ہوگا تو پتہ چلے گا۔ لیکن ایک بات طے ہے، فیصلہ کرنے والوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس کو گرفتار کرنا ہے۔ اگرچہ رانا ثناء اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو مارنے کی بجائے بھگا کے تھکانا چاہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ گورنمنٹ کے پیچھے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ عمران خان کی گرفتاری لازماً چاہتے ہیں اس موقع پہ، اور یہ پی ٹی آئی کو پتہ بھی ہے، پی ٹی آئی نے اس کی تیاری بھی کر رکھی ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے منظر عام پہ آ کے ٹیلی ویژن پہ میڈیا ٹاک کرتے ہوئے کہا کہ جناب پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ اگر عمران خان صاحب اریسٹ ہوتے ہیں تو پھر میں پارٹی چلاؤں گا۔ لیکن جب یہی سوال عمران خان سے پوچھا گیا کل اے آر وائی کے ایک پینل نے جس کو وہ انٹرویو دے رہے تھے، تو عمران خان صاحب نے شاہ محمود قریشی کا نام نہیں لیا۔ انہوں نے کہا جی ہم نے فیصلے کر لیے ہیں، اگر یہ فرسٹ ایئر کو اریسٹ کریں گے تو ہم نے سیکنڈ ایئر تیار کر لی ہے، سیکنڈ ایئر کو کریں گے تو تھرڈ ایئر تیار کر لی ہے، لہٰذا انہوں نے یہ بالکل نہیں کہا کہ اگر مجھے اریسٹ کیا جائے گا تو شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ پارٹی کو چلائیں گے۔ تو جو شاہ جی نے، یہ ہو سکتا ہے کہ انٹرنل میٹنگ میں ایسا ہی کوئی فیصلہ کیا گیا ہو، لیکن عمران خان صاحب اپنے علاوہ کبھی کسی کو دوسرے آدمی کو مینشن کرنے کے لیے تو کبھی تیار نہیں رہے۔ تو انہوں نے رات بھی اپنے انٹرویو میں بس یہی کہا کہ ہم دیکھیں گے اگر میری گرفتاری ہوئی تو سیکنڈ ایئر لیڈرشپ، سیکنڈ ایئر گرفتار ہوتی ہے تو تھرڈ ایئر گرفتار ہوتی ہے تو فورتھ ایئر، تو ہم نے تیاری کی ہوئی ہے۔ وہاں پہ شاہ محمود قریشی کہیں بیچ میں عمران خان صاحب کے بیان میں نظر نہیں آئے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر واقعی پی ٹی آئی تیار ہے عمران خان کی گرفتاری کے لیے
تو یہ عمران خان صاحب نے کیا ریئلائز کر لیا ہے کہ وہ اب اریسٹ ہوں گے اور وہ جیل جائیں گے اور جیل کی صحبتیں اسی طرح برداشت کریں گے جیسے ان کے کولیگ شہباز گل، جیسے سواتی صاحب، جیسے شیخ رشید، جیسے فواد چودھری نے سامنا کیا جیل کا؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ عمران خان صاحب کو وہ جا کے تو ایک ریڈ کارپٹ استقبال دیں گے جیل میں، وہ ان کو ہر طرح سے تنگ کریں گے۔ اور عمران خان صاحب کی ٹانگ کا بھی ابھی مسئلہ ہے، ڈاکٹروں نے ان کو کلیئر نہیں کیا۔ تو حتی الوسع عمران خان بالکل کوشش کریں گے کہ وہ گرفتار نہ ہوں، وہ سلسلہ جاری رکھیں گے زمان پارک کے باہر خواتین کا، بچوں کا اور لوگوں کا ہجوم برقرار رکھیں اور اپنے آپ کو وہ شیلڈ کریں گے۔ وہ اگر ریلی میں گئے بھی ہیں وہاں پہ داتا صاحب اور واپس آئے ہیں تو انہوں نے اپنا ایک حفاظتی حصار قائم جاتے ہوئے بھی کیا، آتے ہوئے بھی کیا۔ تو وہ حتی الوسع بالکل کوشش کریں گے کہ وہ جیل نہ جائیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جیل میں ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ اصل سوال یہ ہے کہ جو مختلف عدالتوں میں اب تک پی ٹی آئی نے عمران خان صاحب کی گرفتاری کو رکوانے کے لیے جتنی ضمانتی حفاظتی ضمانتیں کروائی ہیں ان کی بھی ہماری تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ ایسے کیسز میں ان کو حفاظتی ضمانت ملی ہے جس کی عام طور پہ عدالت اجازت نہیں دیتی۔ پھر عدالت میں پیشی سے استثناء کے لیے جناب بابر اعوان صاحب یہاں تک کہہ چکے ہیں کہ عمران خان کو کسی عدالت میں قتل کرنے کا پلان ہے۔ اور آپ کو یاد ہی ہے کہ جو لوور کورٹ کے جج صاحب تھے ان کا کیا آپس میں مکالمہ ہوا۔ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم عمران خان صاحب کو اس سے زیادہ ریلیف نہیں دے سکتے کہ پتہ چلے کہ ہم دوسروں سے ان کو مختلف ٹریٹ کر رہے ہیں۔ تو اب دو عدالتوں نے تو کہہ دیا کہ ان کو جو بلا ضمانت ان کی ضمانت کے بغیر ضمانت نہیں ہو سکتی ان وارنٹس میں جو انہوں نے جاری کیے ہیں۔ اور پولیس ایک کیس میں تو پولیس جو ہے وہ باقاعدہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے لاہور پہنچی ہے۔ تو پولیس تو بہت سیریس ہے ان کو گرفتار کرنے کے لیے۔ اب سوال یہ ہے کہ توشہ خانہ والا جو کیس ہے اس کے اوپر پی ٹی آئی 2-3 دن سے ایک بیانیہ بنا رہی ہے کہ توشہ خانہ سے تو ساری پارٹیوں نے فائدہ اٹھایا ہے، تو عمران خان اکیلے کو کیوں چارج شیٹ کیا جا رہا ہے؟ یہاں پی ٹی آئی ایک بڑی سیاست کھیل رہی، کیونکہ عمران خان کے خلاف یہ کیس نہیں ہے کہ انہوں نے گھڑی جو ہے وہ خریدی توشہ خانہ سے، تو کیوں خریدی؟ اصل کیس ان کے اوپر یہ ہے کہ جو گھڑی انہوں نے توشہ خانے سے خریدی وہ انڈر انوائس خریدی، وہ تقریباً 1.5 ارب کا وہ تھا ایک پورا سیٹ، جو کہ انہوں نے 10 کروڑ اس کی قیمت لگوائی اور اس کا 10% دے کے وہ اٹھا لی۔ اور پھر اتنی زیادہ اماؤنٹ، اور پھر یہ پتہ چلا ہے کہ وہ تو یو اے ای میں بکی، اس کی رسید جعلی ہے اسلام آباد والی، اور پھر ان کو انہوں نے اپنے ایسٹس میں شو نہیں کیا۔ تو یہ کنسیلمنٹ کا کیس ہے کہ جو پیسے گھڑیاں بیچ کے انہوں نے حاصل کی وہ اس کو انہوں نے اپنے اثاثوں میں ظاہر نہیں کیا، یہ کیس ہے۔ اس کیس کو توشہ خانہ کے باقی کیسز کے ساتھ جوڑنا یہ ایک سیاست ہے پی ٹی آئی کی، اور جب عدالت میں اس کے اوپر بحث ہوگی، آرگومنٹ ہوگا، شواہد ہوں گے، تو پھر لوگوں کو پتہ چلے گا کہ اس کیس کا دوسرے کیسز سے کیا فرق ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جن لوگوں نے وہاں سے رعایت حاصل کی ہے توشہ خانہ سے اور بغیر پیسوں کے وہاں سے قیمتی چیزیں لی ہیں ان کے خلاف کارروائی نہیں ہونی چاہیے، وہ بھی ہونی چاہیے۔ لیکن عمران خان کا جو کیس ہے وہ کافی مختلف ہے، اس کو ہم لنک نہیں کر سکتے باقی کیسز کے ساتھ۔ یہ طے ہے کہ ڈان کی گرفتاری ہونی ہے، اور ڈان کو گرفتار کر کے یہ میسج بھی دیا جائے گا کہ آپ جو جس طرح کی سیاست کر رہے ہو اس کا پاکستان کے سرکمسٹینسز میں اور پاکستان کے گیونگ اکنامکس ڈکلائن کی جو سچویشن ہے اس میں اس کی گنجائش کم ہے۔ ان کو سمجھایا جائے گا کہ اپنا طرز سیاست تبدیل کریں۔ اگر یہ طرز سیاست تبدیل نہیں کریں گے تو یقیناً اسٹیبلشمنٹ ان کو کٹ ٹو دا سائز کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا پلان بنائے گی جو غیر جمہوری ہوگا، جو کہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا ان لوگوں کے لیے جو آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں۔
اور اس طریقے سے ہم ملک جو ہے مزید تلخیوں کی طرف جائے گا۔ چاہیے تو عمران خان صاحب کو کہ ان کو ایک اس وقت اس موقع پہ سیاسی مصالحت کی طرف آنا چاہیے اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کے ایک الیکشن جو ہے اس کے اوپر پہنچنا چاہیے۔ وہ الیکشن کب ہو تاکہ ملک میں قومی اور صوبائی الیکشن ایک ساتھ ہو سکیں۔ لیکن عمران خان صاحب کا جو رویہ ہے وہ کافی سٹبن ہے، ان کو وہ لچک پیدا نہیں کر رہے۔ ہو سکتا ہے جیل میں جا کر ان میں کچھ لچک پیدا ہو، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ دوسری سائڈ یہ ہے کہ خود پی ڈی ایم کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ امبیرسمنٹ کی بات ہے کہ آپ الیکشن میں جا رہے ہو اور ایک بڑی پارٹی کے لیڈر کو آپ گرفتار کر رہے ہو، تو آپ کے الیکشن کی کریڈیبلٹی کیا ہوگی؟ تو یہ جو اونس ہے اس وقت اس کرائسس کا، وہ عمران خان کے اوپر بھی ہے، وہ گورنمنٹ کے اوپر بھی ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی ہے۔ اب یہ کوئی اچھا راستہ نکال لیں گے تو شاید تاریخ میں سرخرو ہو جائے، ورنہ تاریخ کے اس موڑ پہ تینوں نے اگر غلطی کی تو یہ اس کا کفارہ پاکستان کے عوام اور پاکستان کا مستقبل برداشت کرے گا۔